فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک ہر روز روزہ رکھ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن شخص تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ ایم اردو ٹی وی کے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے قربان جائیے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا، اور اس نے یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بنے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس کے آگے سربا سجود ہو گئے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔